بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام میں بچوں کے سنگ، بچوں کے ساتھ ہم بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، بہت سارا علم دین حاصل کرتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اشعار کی تکرار ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے۔ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی قاری صاحب، آج کون سی تلاوت سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آج انشاءاللہ کریم سورۃ المائدہ کی 2 آیت تلاوت کروں گا۔ سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی تلاوت ہو تو کیسے سنتے ہیں؟ ادب سے سنتے ہیں، خاموشی سے، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آداب کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سنیں گے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کا تلاوت قرآن پاک سنانا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اسی طرح تلاوت قرآن پاک کرتے رہنے کی، سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جو یاد ہے۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا جو یاد ہے سناؤ، اور اس سیگمنٹ میں بچوں کو جو یاد ہوتا ہے یہ وہ سناتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں سنا سکتے، ایک اسپیسیفک تھیم ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچے کچھ نام بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کی ہماری تھیم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو یہاں پر ہمارے پاس دو ٹیمز موجود ہیں، ایک ہے اچھے بچوں کی ٹیم اور دوسری ہے سچے بچوں کی ٹیم، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، ایک صحابی کا نام یہاں سے پوچھیں گے، دوسرے صحابی کا نام ٹیم بھی بتائے گی، یعنی ہمارے سچے بچوں کی ٹیم۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک ایک نام بتاتے جانا ہے، جو ٹیم رک جائے گی وہ اس مقابلے سے باہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے کس سے شروع کریں، اچھے بچوں سے یا سچے بچوں سے؟ سچے بچوں سے۔ آج سچے بچوں سے شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی، نام بتائیں کسی صحابی کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا کہیں گے، عنہ۔ جب کسی مرد صحابی کا ذکر آئے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب کسی خاتون صحابیہ کا ذکر آئے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، آپ بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، اگلا نام بتائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی بھائی، یہاں سے کون اگلے صحابی کا نام بتا رہا ہے؟ لگتا ہے نہیں آ رہے بھائی صحابہ کرام کے نام۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، زبردست۔ اگلا نام؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاء اللہ، بتائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، انہوں نے ایک صحابی کا نام بتایا۔ جی، حضرت امام حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، بالکل ان کا جواب ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ، صحابہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اللہ پاک ہمیں دونوں کی محبت عطا فرمائے۔ جی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ جی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبردست۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، زبردست، بالکل۔ اگلا نام؟ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، صحابی کا نام بتانا ہے۔ حضرت امام مجدد بن الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام مجدد بن الفسانی، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا نام حضرت امام مجدد الفسانی ان کو کہتے ہیں، ان کا لقب ہے، لیکن یہ بھی صحابی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اب اگر کسی نے غلط نام بتایا یا ریپیٹڈ نام بتایا تو وہ ٹیم باہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لاسٹ چانس ہے آپ لوگوں کے پاس کہ کسی صحابی کا نام بتائیں۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی بھائی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبردست، صحابی رسول کا نام بتایا۔ جی، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی صحابی کا نام لیں تو ساتھ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے۔ چلیں اگلا نام۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبردست۔ اگلے صحابی کا نام، اچھے بچے۔ حضرت زید بن عفان رضی اللہ تعالی حضرت زید بن عفان۔ زید بن عفان نام نہیں ہے، زید بن، یعنی معروف صحابہ میں سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت زید بن عفان کسی معروف صحابی کا نام نہیں ہے۔ حضرت زید پہ بس کرنا ہے۔ چلیں آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ چلیں آگے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ
ہمارے اچھے بچوں کی ٹیم یہ مقابلہ جیت چکی ہے. کوئی نہیں, اصل میں لاسٹ میں نے کہہ دیا تھا کہ اب اگر ریپیٹڈ نام آیا تو مقابلے سے باہر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھے سے کمپیٹ کیا ہمارے اچھے بچوں نے بھی, سچے بچوں نے بھی, لیکن ہمارے اچھے بچے جو ہے وہ غلطیاں کر کے بھی ماشاءاللہ جیت گئے. اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اب اگلا مقابلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے سچے بچے یہ مقابلہ جیت جائیں گے انشاءاللہ. چلیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے سوال و جواب. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا سوال و جواب, اور اس سیگمنٹ میں پوچھوں گا سوال اور یہاں پر موجود پیارے پیارے بچے دیں گے جوابات. ایسے دیں گے, نہیں, کیا دیں گے؟ جوابات. جوابات دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کون جواب دے گا, اچھے بچے یا سچے بچے؟ سچے بچے. اچھے بچے سچے بچے دونوں دیں گے. جس کو جواب دینا ہوگا وہ ہینڈ ریس کرے گا, میں آپ کے پاس مائک لاؤں گا اور آپ نے مجھے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, پہلا سوال ہے آپ کا, نماز میں کن کے لیے سر کے بال چھپانا فرض ہے نا؟ ہم بھی ٹوپی پہنتے ہیں, تو کس کے لیے نماز میں سر کے بال چھپانا فرض ہے؟ سب کے لیے ہے نا؟ چلیں بتائیں. عورتوں. عورتوں کے لیے. آپ نہیں چھپاتے ہو نماز میں؟ فرض کس کے لیے؟ عورتوں. آپ کے لیے فرض نہیں ہے؟ آپ کے لیے بھی فرض ہے, تو پھر کس کے لیے فرض ہے بھائی؟ یہ کہہ رہے ہیں عورتوں کے لیے فرض ہے اور کہتے ہیں میرے لیے بھی فرض ہے. کوئی ایک چیز بتا دیں, ایک خاص ورڈ. چلیں پیچھے دے دیں مائک. عورتوں پہ فرض ہے, اور آپ پہ؟ ہم پہننا چاہیں تو پہنے. ہاں, ہم پہننا چاہیں تو پہنے. پہننا چاہیں تو پہنے, نہیں پہننی تو نہیں پہنے, نہیں پہننا چاہتے تو نہ پہنے. پہنتے ہیں نا, ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے, امامہ پہنتے ہیں بلکہ. ٹھیک ہے, ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں ٹوپی پہن کر بلکہ امامہ پہن کر نماز پڑھنی چاہیے. آپ کا جواب بھی درست ہے اور آپ کا جواب بھی درست ہے بالکل. عورتوں کے لیے نماز میں بال چھپانا فرض ہے, جبکہ مردوں کے لیے فرض نہیں ہے, لیکن ہمیں بھی چھپا کر ہی پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی اگلا سوال. حدیث پاک میں صفائی کو کتنا ایمان کہا گیا ہے پورا؟ یہ تو یار سب کو پتا ہونا چاہیے. حدیث پاک میں صفائی کو کتنا ایمان کہا گیا ہے؟ چلیں سچے بچوں سے پوچھتے ہیں, کون بتائے گا آپ میں سے؟ آپ بتائیں. چلیں. نفس. نفس کیا ہوتا ہے؟ آدھا ایمان. آدھا ایمان کہا گیا ہے. صفائی آدھا ہے؟ آدھا ایمان ہے جی. بس؟ جی. یہ کہہ رہے ہیں صفائی آدھا ایمان ہے, ایسا ہی ہے؟ چلیں بھئی آپ اچھے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح ہے کہہ رہے ہیں, تو آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. واقعی میں صفائی کو آدھا ایمان کہا گیا ہے بالکل ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے, قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس میں مشہور ہاتھی والا واقعہ ذکر ہے. ایک مشہور ہاتھی والا واقعہ قرآن پاک کی کس سورت میں آیا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. سورۃ الفیل. سورت الفیل میں کون سا واقعہ ہے؟ ہاتھی والا. یہ ہاتھی والا واقعہ کیا ہے ویسے مت پتہ ہے آپ کو؟ کچھ ہاتھی آئے تھے کعبہ مکرمہ کو شہید کرنے کے لیے. اچھا جی. پھر؟ تو کچھ ابابیل آئے, ان کو یہ ایک پرندے ہیں, ان کی چونچوں میں کچھ کنکر تھے, تو انہوں نے ہاتھی کو مارے تو وہ گر گئے. ہاتھی کو مارے تو ہاتھی گر گئے. ہاتھی گر گئے, پھر واپس چلے گئے؟ جی. واپس چلے گئے ہاتھی. جی. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں سورہ فیل میں مشہور ہاتھی والا واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے کہ کچھ ابرہہ نامی بادشاہ تھا, وہ کئی ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر جہاں پر خانہ کعبہ ہے حملہ کرنے آیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ہوا یوں کہ اللہ پاک نے ابابیل پرندوں کو بھیجا, اور ان کی چونچ میں اور ان کے پیروں میں کیا تھے؟ کنکریاں تھیں ان کے پنجوں میں اور چونچ میں, اور وہ جب پتھر پھینکتے تھے تو وہ ہاتھیوں کو لگتے تھے, اور سارے کے سارے ہاتھی جو تھے اور جو لشکر حملہ کرنے آیا تھا سب کے سب ہلاک ہو گئے, سب کے سب مر گئے. تو اس طرح اللہ پاک نے اپنے مقدس شہر کی حفاظت فرمائی. تو یہ مشہور واقعہ سورہ فیل میں ہے. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے, لمبے ناخن کس کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ لمبے ناخن کس کے بیٹھنے کی جگہ ہے؟ چلیں آپ بتائیں. لمبے ناخن شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے.
لمبے ناخن شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ درست ہے ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، اس مسجد کا نام بتائیں جس مسجد میں ایک مقام روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں ایک جگہ کو روضۃ الجنہ کہتے ہیں؟ روضۃ الجنہ یعنی جنت کی کیاری، جنت کا باغ۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں جنت کا باغ ہے؟ آسان الفاظ میں کہیں وہ کون سی مسجد ہے جس میں ریاض الجنہ ہے؟ ابھی تو بتانا چاہیے آپ کو۔ مسجد اقصیٰ ہے، مسجد حرام ہے، کون بتائے گا؟ چلیں اچھے بچوں کو موقع دیتے ہیں، بتائیں۔ مسجد حرام۔ مسجد حرام وہ مسجد ہے جس میں جنت کی کیاری ہے، ان کا یہ جواب درست نہیں ہے۔ نہیں ہے، یہ والا جواب درست۔ کوئی اور مسجد ہے بھائی، کون بتائے گا؟ چلیں اچھے بچوں کو دوبارہ موقع دیتے ہیں، آپ بتائیں۔ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی نہیں، مسجد نبوی میں جنت کی کیاری ہے، ریاض الجنہ ہے، روضۃ الجنہ ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں اگلا سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں نا وہ بھی نبی ہیں، ان کے جو دادا ہیں وہ بھی نبی ہیں، ان کے جو پردادا ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ چلیں آپ میں سے کوئی سب کے نام بتائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا بھی نام بتانا ہے، ان کے دادا کا بھی نام بتانا ہے، ان کے پردادا کا بھی نام بتانا ہے، کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ حضرت یوسف کے والد کا نام حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے تو پردادا سے بھی اوپر تک کا بتا دیا، لیکن ایک نام کی غلطی کر دی ہے آپ نے، ایک مسٹیک ہوئی ہے آپ سے، اس کو صحیح کر لیں۔ چلیں آپ کو موقع دیتے ہیں۔ آپ کے پردادا تو نبی ہیں لیکن ان کے والد نبی نہیں ہیں، درست کریں، بیچ میں ایک نام غلط ایڈ کر دیا آپ نے، سوچ لیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی نبی کا نام لینا ہے تو ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم۔ اب ان میں آپ نے ایک نام لیا ہے، وہ نام اس شجرے میں نہیں ہے، اس لسٹ میں نہیں آتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس لسٹ میں نہیں آتا، نہیں۔ تو پھر دوبارہ سے سنا دیں کیسے ہے شجرہ پورا حضرت یوسف علیہ السلام کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ حضرت اسحاق کے والد نہیں ہے، تو یہ غلطی ہوئی تھی، ماشاءاللہ انہوں نے خود ہی درست کر دی۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اگلا سوال، حضرت شیث علیہ السلام کے والد صاحب کا نام بتائیں۔ حضرت شیث علیہ السلام، ہو سکتا ہے آپ میں سے شاید کسی نے یہ نام پہلی بار سنا ہو کہ حضرت شیث علیہ السلام کون ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتا دیں، یہ ہیلپ کر رہے تھے برابر والے بچوں کی تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو سب سے پہلے انسان ہیں، ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام ہیں۔ جی سوچ لیں۔ جی چلیں بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نعت خواہ ہیں ہمارے، تو چلیں ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ واقعی میں درست جواب ہے، ماشاءاللہ، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اگلا سوال، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ چلے سب مل کے بتا دیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنہوں نے 8 کہا ہے ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، صدقہ دینے سے کس چیز کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ بہت آسان ہے، صدقہ دینے سے کس چیز کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ چلیں بتائیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال میرا مرادی جواب یہ نہیں ہے، کوئی اور بتائے گا؟ چلیں برابر سے پوچھتے ہیں آپ ہی کی ٹیم سے، بتائیں۔ بلائیں۔ بلاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، کس قوم کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے من اور سلوہ
نازل فرمایا تھا۔ وہ کون سی قوم ہے جن کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے کھانے کی چیز اتاری تھی؟ وہ تھی من اور سلوہ۔ کس کے لیے اترا تھا؟ مسلمانوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ کس کے لیے من اور سلوہ نازل ہوا تھا؟ چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں، یہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نازل ہوا تھا؟ جی۔ اچھا چلیں برابر میں دے دیں مائک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نازل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے نازل ہوا تھا۔ اچھا وہ قوم کون سی تھی؟ اس قوم کو کیا کہتے ہیں؟ چلیں برابر میں مائک دے دیں اپنی ٹیم ممبر کو۔ بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک نے من اور سلوہ نازل فرمایا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو ان سبھی کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا ماشاء اللہ۔ بہت ہی اچھے انداز سے ہمارے پیارے پیارے بچوں نے، اچھے سچے دونوں طرح کے بچوں نے بہت اچھے سے جواب دیے۔ اللہ پاک سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی، اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوں گے؟ کلام ہی کلام ہوں گے، اشعار کی تکرار ہوگی، بچوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ایک بار پھر اچھے بچوں اور سچے بچوں کے درمیان کمپٹیشن ہے اشعار کی تکرار کا۔ تو اچھے بچوں کی ٹیم سے ہمارے پاس ہیں عبداللہ بن غلام یاسین۔ عبداللہ بن غلام یاسین جی۔ سچے بچوں سے کون ہے ہمارے ساتھ؟ احمد رضا اقبال۔ احمد رضا اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، دیکھتے ہیں کون سا بچہ زیادہ اشعار ہمیں سنا پاتا ہے۔ تو کبھی میں آپ سے پہلا مصرع پوچھوں گا، کبھی دوسرا مصرع پوچھوں گا۔ فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا مصرع، آپ نے مجھے دوسرا مصرع بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ اگلا شعر آپ کے لیے ہے احمد رضا بھائی۔ چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ۔ چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھے شہنشاہ مدینہ دے دو۔ واپس۔ چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو۔ اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو۔ ان کا یہ شعر بالکل درست ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے عبداللہ بھائی کے لیے۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا شعر احمد رضا بھائی کے لیے ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی۔ احمد رضا بھائی لگتا ہے تیاری کر کے نہیں آئے، وہ ڈرے ڈرے بھی لگ رہے ہیں۔ ڈر تو نہیں لگ رہا ہے احمد رضا بھائی؟ یہ ماریں گے نہیں آپ کو، کچھ بھی نہیں کریں گے، ادھر ہی بیٹھے رہیں گے، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ آپ بتائیں۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی۔ ایک ہنٹ دے دیں ان کو، ایک لفظ بتا دیں۔ بتا دوں؟ دیکھو عبداللہ بھائی کتنے سخی ہیں، بولے جاؤ بتاؤ ان کو۔ اے کاش، پہلا لفظ بتا دیا میں نے اب آپ کو، دو لفظ بتا دیے بلکہ۔ اے کاش۔ کوئی ہیلپ کرے گا ان کی ٹیم سے؟ ان کی نعت خان صاحب بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو۔ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے، وہ بھی شرما رہے ہیں بھائی، وہ آپ کی مدد نہیں کرنا چاہ رہے۔ اے کاش اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش۔ عبداللہ بھائی آپ ہی بتا دیں۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ ہمارے عبداللہ بھائی کا یہ شعر بالکل درست ہے، لیکن اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا آپ کو۔ ہاں ہمارے احمد رضا بھائی کا ایک پوائنٹ کم ہو گیا آپ سے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ۔ اب میں آپ کو دوسرا مصرع بتاؤں گا، آپ نے مجھے پہلا مصرع بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، میرا دل تو مجھ کو بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔
کچھ غلطی کی ہے آپ نے اس کو درست کر لیں. میرا دل مجھ کو بھی میرا دل، میرے دل تو مجھ کو ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. کچھ صحیح کر لیا، اب کہیں اور غلطی کر دی ہے آپ نے. میرے دل، میرے دل مجھ کو بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. کچھ غلطی کی آپ نے یہاں پہ. میرے دل، میرے دل مجھ کو بھی تو اپنے ساتھ لے چل. نہیں ابھی بھی غلط ہے. احمد رضا بھائی مدد کریں گے؟ احمد رضا بھائی ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں، لیکن احمد رضا بھائی یہ بھی لگتا ہے احمد رضا یہاں پہ بھی کنفیوز ہیں کہ کیا ہے صحیح شعر. بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں احمد رضا بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. میرا دل مجھ کو بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. یہ تو سب سے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا، لیکن یہ نہیں ہے نا. کوئی ہے بھائی ہمارے یہاں پیارے پیارے بچے جو بیٹھے ہیں ان میں سے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. میرا دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. لیکن میرا نہیں ہے بیٹا. میرے دل تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. جب آپ میرے صحیح کرتے ہو نا تو آگے غلط کر دیتے ہو. اب ایک ہی سناؤ لاسٹ جو آپ کو سنانا ہے. میرے دل تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، چلو اپنے نہیں ہے بس، یہ بھی بتا دیا. اب میرے دل تو مجھے اپنے ساتھ لے چل. اپنے نہیں ہے کر رہے ہیں. اب یہ بھی لگتا ہے ڈرنا شروع کر دیا. نہیں اب نہیں. چلیں. میرے دل مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. آپ کا شعر ہم درست نہیں مان سکتے، کافی موقع دیا لیکن آپ نہیں سنا پائے. چلیں دونوں برابر ہو گئے. ہم آگے دیکھتے ہیں ہمارے احمد رضا بھائی کیا کرتے ہیں. احمد رضا بھائی اگلا شعر آپ کے لیے ہے. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، آپ نے مجھے پہلا مصرع بتانا ہے. چلیں. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. بہت آسان شعر ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. دونوں سے تین سوال ہوئے ہیں، دونوں سے تین شعر پوچھے گئے ہیں اور دونوں نے دو شعر درست سنائے ہیں. ایک فرق آیا تھا لیکن پھر ہمارے عبداللہ بھائی نے برابر کر دیا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اگلا سوال ہمارے احمد رضا بھائی کے لیے. چلیں احمد رضا بھائی بتائیں. اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی یہ سرور. اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اگلا شعر ہمارے عبداللہ بھائی کے لیے ہے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ان کا یہ شعر بھی بالکل درست ہے. اب دونوں کے لیے آخری شعر ہے. اب پھر میں دوسرا مصرع کہوں گا، آپ نے مجھے پہلا مصرع بتانا ہے. عبداللہ بھائی سے سوال ہے. نام ان کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے. یاد دل میں ان کی رہے، جمال ان کا نظر میں رہے. عبداللہ بھائی پھر سے آپ کچھ الفاظ آگے پیچھے کر رہے ہیں، قریب پہنچ چکے ہیں ہم. اب غلطی نہیں کیجیے گا کیونکہ ان کے لیے میں بڑا آسان شعر لایا ہوں. یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں. یاد ان کی رہے دل میں، جمال ان کا نظر میں. نام ان کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے. ان کا یہ شعر ہم درست مان لیتے ہیں. آخری شعر آپ کے لیے. انہوں نے 4 درست سنائے ہیں، آپ نے اب تک 3 درست سنا دیے ہیں. اگر آپ درست سنا دیتے ہیں تو مقابلہ برابر، لیکن اگر آپ نے نہیں سنایا تو ہمارے عبداللہ بھائی یہ مقابلہ جیت جائیں گے. دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. صحیح سنا رہے ہیں عبداللہ بھائی؟ کچھ تو لفظ غلط کیا ہوگا انہوں نے، کچھ ورڈ آگے پیچھے کیا ہے انہوں نے. سوچیں صحیح سنا ہے. غلط کیا ہے نا؟ آپ صحیح کر کے بتائیں پھر. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وہ تو میں نے پہلے ہی پڑھ کے بتا دیا تھا. انہوں نے پہلا مصرع پڑھنا تھا. اس میں کیا غلطی کی انہوں نے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. کہ وہ مالک کے حبیب. اچھا وہ یہ شعر آپ کے پاس نہیں ہے ورنہ آپ کے نمبر کٹ جاتے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. ماشاءاللہ احمد رضا بھائی نے یہ شعر درست سنایا تھا.
عبداللہ بھائی نے بہت اچھے سے مقابلہ کیا، ساتھ میں احمد رضا بھائی بھی ڈٹے رہے، تو اسی لیے کوئی بھی یہ مقابلہ نہیں جیتا، دونوں برابر ہو گئے ماشاءاللہ۔ ہم کہہ دیتے ہیں دونوں ہی ماشاءاللہ اس مقابلے کے ونر ہیں، اللہ پاک دونوں کو مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہنے کی، سنتے رہنے کی، سناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام، تو اب آئیں اپنے پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی آج آپ کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، انشاءاللہ کلام سنیں گے، تمام پیارے پیارے بچے مل کر کلام پڑھیں گے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں کو تازہ کریں گے۔ چلیں۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکا دے چمکانے والے، برستا رہے دیکھ کر ابر رحمت، برستا رہے دیکھ کر ابر رحمت، بدوں برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رگے گا یوں ان کا چرچا، رگے گا یوں ان کا چرچا، جگے گا پڑے خاک ہو جل
पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया आपने। अल्लाह पाक आपका नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है स्पेशल परफॉर्मेंस। बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा स्पेशल परफॉर्मेंस और इस सेगमेंट में हमारे यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों में से ही कोई एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार करके आते हैं और हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साइम रज़ा भाई। इंशाअल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ तशरीफ़ लाए हैं और इंशाअल्लाह आज हम इनसे प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। आप सब तैयार हैं? चलें तो फिर तवज्जो से सुनना है, ठीक है जी साइम भाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सुनेंगे एक कौम के बारे में जिसे याजूज माजूज कहा जाता है। प्यारे बच्चों, याजूज माजूज इंसान और काफिर हैं। ये जिस जानवर के पास से गुज़रते उस जानवर को और जिस पौधे के पास से गुज़रते उस पौधे को खा जाते थे। इनके बाल इतने लंबे हैं कि ये बालों से ही अपने जिस्म को छुपा लेते हैं। प्यारे बच्चों, याजूज माजूज एक बड़ी सी दीवार के अंदर कैद हैं और इन्हें एक बादशाह ने कैद किया था ताकि दुनिया वाले इनसे सेफ रहें। उन्हें कब और किसने कैद किया, चलिए जानते हैं। प्यारे बच्चों, हज़ारों साल पहले की बात है जब इस ज़मीन पर अल्लाह पाक के एक वली की हुकूमत थी जिसका नाम सिकंदर और लक़ब ज़ुल्क़रनैन था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के खालाज़ाद भाई थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पूरी दुनिया के बादशाह थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल के लिए जाया करते थे। एक मरतबा आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नॉर्थ की तरफ सफ़र फरमाया। सफ़र के दौरान आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तुर्किस्तान नामी शहर के मशरक़ी किनारे पर दो बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान पहुँचे। इन पहाड़ों की एक तरफ याजूज माजूज रहा करते थे और दूसरी तरफ एक और कौम रहा करती थी। इस कौम के लोग आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आए और याजूज माजूज के ख़िलाफ़ कंप्लेन करने लगे। कहने लगे कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बड़ी और मजबूत दीवार बनाकर याजूज माजूज को इस दीवार में बंद कर दें ताकि हमें इनसे परेशानी ना हो, हम आपको पैसे भी देंगे। फिर प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कौम की बात सुनी और फरमाने लगे, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं, बस आप सब मिलकर मेरी मदद करो। फिर प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पत्थरों के साइज़ के लोहे के टुकड़े मंगवाए और फिर ज़मीन खुदवाने का ऑर्डर दिया और ज़मीन इतनी खोदी गई कि इसमें से पानी निकलने लगा। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस ज़मीन पर पहले पत्थर रखवाए और एक ख़ास चीज़ से इन पत्थरों को जमा दिया और फिर इसके बाद लोहे के टुकड़ों से पहाड़ की बुलंदी तक एक बड़ी दीवार बना दी और फिर इनके अंदर लकड़ी और कोयले भरकर आग लगवा दी। फिर ऊपर से पिघला हुआ तांबा दीवार में डाल दिया गया। इस तरह एक मजबूत वॉल तैयार हो गई। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है, बेशक याजूज माजूज रोज़ाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की शुआएं यानी रोशनी नज़र आती है। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह पाक इस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। प्यारे बच्चों, जब उनकी क़ैद की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक उन्हें लोगों के सामने ज़ाहिर करना चाहेगा, उस दिन जब वो सूरज की शुआएं यानी रोशनी देखेंगे तो उनका हेड कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़ कर गए थे। यूँ वो बकिया दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आपके जहन में आए कि याजूज माजूज बहुत ख़तरनाक कौम है, तो ये मरेंगे कैसे? तो बच्चों, दीवार तोड़ने के बाद याजूज माजूज पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे और ये सब उस वक्त होगा जब क़यामत करीब होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके मरने की दुआ फरमाएंगे जिससे लोग फ़ौरन मर जाएंगे
پھر اللہ پاک ایک قسم کے پرندے کو بھیجے گا جو ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھا کر جہاں اللہ پاک چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے. یوں یاجوج ماجوج کا اینڈ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ آج آپ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہمیں پریزنٹیشن دی. ایک ایسی قوم جو بہت ہی سننے میں ڈینجرس لگتی ہے, یاجوج ماجوج. تو قیامت سے پہلے یہ آئیں گے. اللہ پاک سے ہمیں ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح سے, ہر طرح کی برائی سے, ہر طرح کی بلاؤں سے عافیت نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید انفارمیشن کے ساتھ, بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम. बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों का मदनी चैनल.